السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ فرشتے روضہ رسول پر کون سا درود پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اب فرشتے تو ہر ٹائم نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ 20,000 فرشتے روزانہ روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، جس میں سے 10,000 صبح سے شام اور 10,000 شام سے صبح۔ سبحان اللہ! اب یہ ٹوٹل تعداد دن کی 20,000 ہو گئی، اور یہ فرشتے جو آ رہے ہیں دن میں 20,000، یہ ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں روضہ رسول پر۔ اور اس کے بعد جب یہ واپس جاتے ہیں ان کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا، یعنی فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ سبحان اللہ! اب فرشتے کون سا درود پڑھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی ہے شہاب نامہ کے نام سے۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرمایا۔ یہ جو روحانی بزرگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک آنکھ دیتے ہیں، روحانی باطنی آنکھ دیتے ہیں، اور یہ بعض ایسی آوازیں سن لیتے ہیں، بعض ایسے مناظر اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ منکشف فرمایا، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر یہ والا درود شریف ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی آوازیں بھی سنائی دیتی، لیکن ہر کسی کو نہیں دیتی، ہر کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روح پر محنت کی ہوتی ہے، جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی روح کو جو ہے نا پاک کر لیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روحانی کان دیتے ہیں، روحانی آنکھیں دیتے ہیں، تو یہ وہ مناظر بھی دیکھ لیتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، وہ آوازیں بھی سن لیتے ہیں جو عام بندہ نہیں سن سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے روضہ اطہر پر ہمیشہ یہ والا درود پڑھتے رہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وبارک وسلم۔ سبحان اللہ! دوبارہ سماعت فرمائی، یہ کامل درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وبارک وسلم۔ سبحان اللہ! تو سامعین، آپ بھی درود شریف کو اپنی زندگی میں لازمی ایڈ کریں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اب ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی درود السلام کی کثرت کرو، یہ ہمارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ درود السلام پڑھنے کا فائدہ پڑھنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ جتنا وہ درود پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ درود پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی توجہ اس پر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ! تو ہم درود شریف کو اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں۔ سب سے پہلے آپ 300 دفعہ تو درود شریف روزانہ 300 دفعہ لازمی پڑھیں۔ 300 دفعہ سے آپ شروع کریں گے تو آپ کثرت کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور 100 دفعہ سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضائل ہیں کہ جو بندہ 100 دفعہ روزانہ درود پڑھتا ہے، حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کی ضرورتیں زیادہ ہیں۔ آج ہمیں دنیا میں سب کچھ دنیا ہی نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری دنیا کی ضرورتیں زیادہ ہیں، اس حدیث سے معلوم ہے ہماری آخرت کی ضرورتیں زیادہ ہیں۔ آخرت کب شروع ہوتی ہے؟ موت کے بعد انسان کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کی ضرورتیں، حشر کی ضرورتیں، پل صراط کی ضرورتیں، میزان جب اعمال نامے جو ہے نا تلیں گے اس وقت کی ضرورتیں۔ تو درود شریف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ درود شریف اسم اعظم ہے، درود شریف عطیہ خداوندی ہے جو اس نے کمال محبت سے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ! درود شریف وہ عظیم تحفہ ہے جو حضور کے بارگاہ کے لائق ہے۔ درود شریف صراط مستقیم ہے، اس راہ پر چلنے والا ہدایت یافتہ ہے۔ درود شریف ایک ایسا زینہ ہے، اس پر جو چڑھا وہ مقصود پا گیا۔ درود شریف اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھاما وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ درود شریف ایسا نور ہے جو انسان کو ظلمت سے نکال کر
روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کسی خیر کے کام کو شیئر کریں گے، کیا پتہ وہ بندہ آپ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بن جائے اور اس کا سارا درود شریف آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اگر ایک حج کیا ہے، ایک عمرہ کیا ہے، تو اللہ کے فضل سے تو جو ایسا بندہ بھی ہوگا کہ وہ یعنی وہ سمجھتا ہوگا میں نے اتنے اعمال نہیں کیے، لیکن جب اس کا اعمال نامہ کھلے گا کثرت سے اعمال ہوں گے، ہزاروں لاکھوں درود اعمال۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے، میں نے تو اتنے نہیں کیا۔ اس سے کہا جائے گا تمہاری دعوت کی وجہ سے جو لوگ اس کام میں لگے تھے ان سب کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔